پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عید مناتے تھے اور ہمیں کس طریقے سے عید منانی چاہیے، یہ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کریں گے جو ہمارے نبی کی رحمت اور مہربانی کو بیان کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روتے ہوئے یتیم بچے کو سہارا دیا اور اس کی عید بنائی۔ پیارے دوستو، اس درد بھری کہانی کو سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ عید الفطر کے دن صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عید کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ تمام صحابہ کرام خوش تھے۔ اب بھی اللہ رب العزت سے عیدگاہ میں انعام و کرامات ملنے والا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے احکام اور فضائل بیان کر دیے تو تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تاکہ غسل کر کے سفید کپڑے پہن سکیں اور طے شدہ وقت پر مسجد نبوی پہنچیں۔ کچھ دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لائے اور وہاں دیکھا کہ حسن و حسین نہا دھو کر خوشبو لگائے آپ کے انتظار میں بے چینی سے وقت گزار رہے تھے۔ جیسے ہی نبی پاک نے دروازے پر قدم رکھا تو اللہ کے لاڈلے نبی کے لاڈلے نواسے نانا نانا کہہ کر آپ سے لپٹ گئے۔ نبی پاک نے دونوں کی پیاری پیشانیوں کو چوم کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں بٹھا دیا، پھر فرمایا، عائشہ انہیں کچھ کھانے کے لیے دو۔ غسل سے فارغ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے پہنے۔ اتنے میں مؤذن حضرت بلال نے دروازے پر دستک دی۔ پھر نبی پاک حسن اور حسین کو ساتھ لے کر مسجد نبوی تشریف لائے، جہاں پہلے سے ہی صحابہ کرام آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر یہ مبارک قافلہ عیدگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ جبرائیل نورانی فرشتوں کے ساتھ اس مبارک قافلے کی نیاز حاصل کرنے کے لیے حاضر تھے۔ صالحہ نیک روحیں راستے کی دونوں طرف کھڑی تھی۔ کاروان کا استقبال کرنے کے لیے یہ مقدس کاروان عیدگاہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی عیدگاہ کے قریب پہنچا، اچانک نبی پاک کے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ یہ ایک ایسا درد بھرا رونا تھا جسے یتیموں کی حالت میں رہنے والا انسان ہی محسوس کر سکتا ہے۔ نبی پاک نے دیکھا کہ ایک بچہ پھٹے پرانے کپڑوں میں لپیٹا ہوا ایک کونے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ جب وہ دوسرے بچوں کو خوش دیکھتا ہے تو اور زیادہ اداس ہو جاتا، پھر اپنی آواز کو بلند کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کیا تو کائنات کا رخ بدل گیا۔ حسن اور حسین تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس روتے ہوئے بچے کے قریب پہنچے۔ بچہ اتنے بڑے مجمع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ڈر گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یتیمی کے دن یاد آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم لہجے میں فرمایا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے غور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ جب کوئی اپنے لختے جگر کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے تو اس میں کتنا لطف آتا ہے۔ بچے نے روتے ہوئے گلے سے کہا، میں ایک یتیم ہوں، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے اور جن لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہوں وہ مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور میرے ساتھ عید منانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک نے اس یتیم کی عید بنا دی۔ نبی پاک کا دل اس معصوم بچے کی تکلیف دیکھ کر پگھل گیا۔ آپ نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور بہت پیار سے فرمایا، بیٹا اگر میں تمہارا دادا بن جاؤں، عائشہ تمہاری ماں بن جائے، حسن اور حسین تمہارے بھائی بن جائیں تو کیا تمہیں بہت اچھا لگے گا؟ بچے کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے خوشی سے کہا کہ میرا تو ابا اس دنیا سے جا چکا ہے، کیا اب بھی اس دنیا میں کوئی ہے جو مجھے بیٹا کہہ کر پکار سکے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس یتیم بچے کو اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے اٹھایا
اور اسے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ وہ کندھے جہاں کچھ منٹ پہلے حسن اور حسین سوار تھے، اب وہاں ایک یتیم بے سہارا بچہ بیٹھا تھا۔ اس بچے کے میلے کچیلے کپڑے، اس کی معصوم شکل اور اس کی بے بسی، لیکن آج وہ فخر کر رہا تھا کہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مل گئی۔ بچے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا میں تمہارا ابا ہوں۔ بچے کی آنکھوں میں حیرانی اور خوشی کی ملی جلی جھلک تھی۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، واقعی آپ میرے ابا ہیں؟ لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھے اور فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ تم کتنی دیر سے رو رہے ہو۔ بچے نے آنسو پونچھ کر کہا، مجھے تو احساس بھی نہیں کہ میں کب سے رو رہا تھا آج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو وہ مقام عطا کر دیا جو مقام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور حسین پیدل چل رہے تھے اور یتیم بچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھا۔ تو کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ قافلہ کہاں جا رہا تھا؟ عیدگاہ کی طرف۔ نہیں نہیں نہیں، اس یتیم کو اتنی ہی دیر کندھوں پر رہنا تھا جتنی دیر حسن اور حسین رہے تھے۔ وقت کی گھڑی تو اپنی رفتار آہستہ کر لے، نظام کائنات تو رک جا، سورج تو اپنی چال مدم کر لے، کیونکہ جب تک اس یتیم کی عید نہیں ہوگی تب تک پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید بھی نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اچانک نبی پاک کو اس حال میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ انہوں نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ، آج آپ اچانک اس طرح کیوں آئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عائشہ، آج میں نے ایک یتیم بچے کو بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، تم تو اولاد کے لیے تڑپتی تھی نا، آج اللہ نے دیکھو آرزو پوری کر دی۔ میری اور تمام مسلمانوں کی عید سے پہلے تمہاری عید ہو گئی، اللہ نے تمہاری سن لی۔ بچے کو آگے کرتے ہوئے فرمایا، محمد کا پسندیدہ بیٹا ہے۔ حضرت عائشہ، اللہ ان سے کہنا یا مرحبا یا نبی، پھر بچے کو گود میں لے کر چوما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس کا کوئی ابو نہیں، محمد اس کا ابا ہے، اس کی کوئی امی نہیں، تم اس کی ماں ہو، اس کا کوئی بھائی نہیں، حسن اور حسین اس کے بھائی ہیں، اس کی کوئی بہن نہیں، فاطمہ اس کی بہن ہے، اٹھو عائشہ، بچے کو نہلاؤ۔ حضرت عائشہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہلانے میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں۔ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، بیٹی، مجھے یاد ہے تم قاسم اور ابراہیم بھائیوں کی موت پر رو رہی تھی، آج اللہ نے تمہیں ان کے بدلے ایک بھائی دے دیا ہے، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اسے نہلا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر ہمارے ساتھ عید پر لے جانا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، مرحبا یا نبی، پھر پانی دینے چلی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے بچے کے جسم پر لگی میل اتار رہے تھے۔ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھوں سے بائی کے معصوم بدن پر پانی ڈال رہی تھی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے چن رہے تھے، جیسے گھر کے ہر فرد نے حقیقت میں عید کا لطف اٹھانا شروع کر دیا ہو۔ پیارے دوستو، جب وہ بچہ خوش ہو کر باہر آیا تو لڑکوں نے پوچھا، ابھی تو رو رہا تھا اور اب کتنا خوش ہے؟ بچہ بولا، میں بھوکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا، میں ننگا تھا، اللہ نے میرے کپڑوں کا انتظام کر دیا، اور اب میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں،
میری بہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میرا چچا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے بھائی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن چکے ہیں۔ یہ سن کر ایک لڑکے نے کہا، کاش آج ہمارے بھی ابا نہ ہوتے۔ پیارے دوستو، یہ بچہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت رہا، یہاں تک کہ جس دن آپ نے وصال فرمایا تو یہ بچہ رو رو کر کہہ رہا تھا، افسوس آج پھر میں یتیم ہو گیا ہوں۔ کیونکہ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بہت سے حقوق بیان کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو شخص بھی یتیم کی کفالت کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس کے نامیہ مال میں شامل کرے گا، نیکیاں لکھ دے گا۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے عید کے موقع پر اپنے ارد گرد رہنے والے غریب بچوں، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ ان کی بھی عید ہو جائے اور ہمیں قیامت کے روز آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ سیکھو ہماری حقیقی عید کیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عید کے صرف نئے کپڑے پہننے، میٹھی سویاں کھانے یا خوشی منانے کا نام عید نہیں۔ عید تب ہوتی ہے جب کسی غریب کی جولی میں خوشیاں ڈال دی جائیں۔ عید تب ہوتی ہے جب کسی یتیم بچے کے چہرے کے منہ پر مسکراہٹ آ جائے۔ عید تب ہوتی ہے جب کسی بے سہارا کو سہارا مل جائے۔ تو آئیں اس عید پر ہم سب ایک یتیم، ایک غریب، ایک ضرورت مند کی مدد کریں تاکہ ہماری بھی عید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کی طرح مکمل ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کریں۔ فی امان اللہ۔